بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ آئین ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، خبر سب کے سامنے ہے، لیکن اس کے مختلف پہلو ہیں۔ ایک نیا پہلو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ توشہ خانہ کے جعلی کیس میں عمران خان کو اصلی سزا۔ عمران خان اٹک جیل کے مہمان، ان کی تمام تر اب جو امیدیں ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان عطا عمر عطا بندیال، یعنی عمر عطا بندیال عزت مآب، اور مقابلے میں کون ہے؟ حریم شاہ۔ ان سے انہوں نے امیدیں وابستہ کر لی کہ ان کی رہائی ہو سکتی ہے، جبکہ یہ مقدمہ جو ہے جس میں سزا ہوئی ہے 3 سال کی، یہ بیلیبل ہے، ضمانت ہوگی اور ہو جائے گی۔ کہ پھر کیا ہوگا یہ ابھی کسی کو نہیں پتا۔ آپ کو تفصیلات سے آگاہ کروں گا، بہت سی تفصیلات آپ تک پہنچ چکی ہوں گی، لیکن یہ کچھ نئی تفصیلات ہیں، نئے انداز سے نئی باتیں کروں گا، کیونکہ میں نے آپ سے کہا توشہ خانہ کے جعلی کیس میں عمران خان کو اصلی سزا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ ایک نیا پہلو ہے، میرا خیال ہے۔ اب آپ دیکھیں میں کس انداز میں سے دیکھ رہا ہوں۔ آپ سے گزارش، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اپنی شخصیت کے مطابق۔ ناظرین، توشہ خانہ کیس، ٹرائل کیس میں سزا ہو گئی۔ ہمایوں دلاور نے آج سزا سنا دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ 7 دن کے اندر اس کا فیصلہ کرنا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ نمبر 1، یہ توشہ خانہ کیس ہی نہیں ہے، یہ تو جھوٹ اور فراڈ کا کیس تھا کہ عمران خان صاحب نے جو الیکشن کمیشن میں گوشوارے پیش کیے وہ غلط ہے۔ اس کے شواہد کچھ اور ہیں۔ وہ جو بی فارم میں جو کچھ لکھا انہوں نے، جس میں ہر قومی اسمبلی کے ممبر کو اپنا ہر سال گوشوارے دینے ہوتے ہیں، اپنے بھی، اپنے اہل خانہ کے بھی، اہل و عیال کے بھی، کہ کس کی کتنی کیا کیا حیثیت ہے اور کہاں کہاں کیا کیا پیسے ہیں، اثاثے کتنے ہیں، اور معاملات جو ہیں کہاں، تاکہ پتہ لگتا رہے صاف اور شفاف کہ ہر سال اس میں کہیں 2 نمبری تو نہیں ہو رہی، اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے اپنے وکیل بھی 2 نمبری کر گئے۔ خواجہ حارث، بہت بڑا نام، بیرسٹر گوہر، بہت سے تھے، بلکہ آدھے درجے سے زیادہ ان کے قانونی ماہرین تھے، وہ ہاتھ کر گئے۔ کیوں؟ وہ ٹرائل کیس کو انہوں نے کیس ہی نہیں سمجھا۔ وہ سمجھے ہم بہت بڑے وکیل ہیں اور عمران خان بہت بڑی شخصیت ہے، لہذا کچھ بھی نہیں ہونا۔ لیکن جناب سب کچھ ہو گیا۔ اب میں کیوں کہہ رہا ہوں جعلی کیس؟ جعلی کیس اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ توشہ خانہ کا کیس نہیں ہے۔ یہ تو انہوں نے ایک جگہ ذکر کیا کہ میں نے پیسے کچھ کمائے ہیں توشہ خانہ کی چیزیں بیچ کے، تو نکلے اور ساتھ دے دو۔ 5 کروڑ 80 لاکھ کی بات تھی، 10 کروڑ سے زیادہ کی انہوں نے جناب تحائف بیچے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ تحائف جو ہے میں نے کچھ دوستوں کو گفٹ کر دیے، انہوں نے کہا اس کی رسیدیں لے آئے، وہ گواہ لے آئے، وہ بھی نہیں آئے۔ تو اصل توشہ خانہ کیس تو وہ گھڑیوں والا تو اور ہے۔ اس میں تو انہوں نے لکھا نہ میرے پاس کوئی گھڑی ہے، نہ میرے کوئی اثاثے ہیں، صرف معمولی سی بات ہے کہ ایک 7 کنال کا گھر ہے، ایک 3 کنال کا گھر ہے، اور ایک بنی گالا کا بڑا سا گھر ہے، اور اس میں جو میرے اثاثے ہیں وہ موجود ہیں صرف 5 لاکھ کے، مطلب ٹوٹل فرنیچر وغیرہ جو کچھ ہے، اس میں AC بھی ہوں گے، یقینی بات ہے، بڑے لوگ بغیر AC کے تو نہیں رہ سکتے، نہ چٹائیاں بچھی ہوں گی۔ تو انہوں نے کہا ٹوٹل اثاثے میرے 5 لاکھ کے ہیں۔ تو یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ دھاندلی ہے کہ جو شواہد، یعنی انہوں نے اپنے اثاثے چھپائے۔ اب ذرا سا ماضی میں ہو کے دیکھیں تو نواز شریف کو کہاں سے سزا ملی؟ پاناما کیس نکلا، لیکن اس میں سے اقامہ نکلا، اور اقامے میں سے ایک تنخواہ نکلی کہ انہوں نے بیٹے سے تنخواہ لینی تھی اور نہیں لی، یعنی انہوں نے وڈرا بھی نہیں کی۔ لیکن ثاقب نثار صاحب نے کھڑکاتا جناب، انہوں نے چپ کے بات سٹتا کہ آپ نے جناب نااہلی، آپ نے چھپائے ہیں، آپ نے تنخواہ لی ہے، وہاں سے لینی تھی آپ نے، آپ وہاں پہ آپ کا نام ہے اس کی لسٹ میں، اور آپ نے کیوں نہیں لی؟ نہیں لی، نہ لے، لیکن آپ اس قابل تو تھے لینے کے۔ اب اسی طرح اس کیس میں جو وکلاء حضرات تھے، خواجہ حارث صاحب جیسے، وہ یہ ڈھونڈتے رہے کہ کیا اس عدالت کے دائرہ کار میں ہے یہ نہیں، کیا الیکشن کمیشن جو ہے یہ اس طرح بھیج سکتا ہے ٹرائل کورٹ میں کہ نہیں کیس،
یہ ان چیزوں پہ لے. کبھی سپریم کورٹ گئے, وہاں سے واپس آ گئے, کبھی ہائی کورٹ گئے, کبھی وہاں سے انہیں واپس کر دیا کہ پہلے لوور کورٹ میں جائیں. تو ان کو بات سمجھ نہیں آئی. پھر ہائی کورٹ نے کہہ دیا 7 دن کے اندر فیصلہ کر دیں. اب کھلاڑی یہ کہہ رہے ہیں اور یوتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ظلم ہو گیا, صحیح طریقے سے سنا ہی نہیں گیا, گواہوں کو بھی نہیں سنا گیا, وکلا کو بھی نہیں سنا گیا. تو کل بھی وکلا کو بلایا گیا تھا صبح 8:30 بجے, لیکن وہ نہیں آئے. جب آئے ہی نہیں, ان کو بار بار ٹائم دیا گیا. پھر 12:25 پہ انہوں نے فیصلہ سنا دیا ہمایوں دلاور نے. ہمایوں دلاور کی تذلیل بھی کی گئی, اس کو دباؤ بھی ڈالا گیا, اس کی غیر اخلاقی ویڈیو بھی لائے گئے, اس کے فیس بک پہ FI نے فرانزک بھی کر لیا, کچھ نہیں نکلا. لیکن انہوں نے ہر طریقے سے اس کو دبانے کی کوشش کی. تو بھائیوں نے بھی کیا, میں بھی پھر دلاور ہوں, انہوں نے پھر دلاوری دکھائی تو فیصلہ دیتا. اچھا اب ایک اور چیز آ گئی کہ بھئی یہ کون سا فیصلہ تھا کہ جناب یوں فیصلہ ہوا اور کیوں گرفتاری ہو گئی. تو جناب انہوں نے پتہ سی فیصلہ آ رہا ہے, انہوں نے لاہور فون کرتا سی, پنجاب پولیس کو ریکویسٹ کر لی تھی کہ اسلام آباد پولیس نے ریکویسٹ کی تھی کہ جناب ہم اتنی جلدی نہیں پہنچ سکتے تھے, یہ کام ذرا ہاتھے بڑھاؤ. بکریاں نہیں بھڑا ہوتی ہیں نا, صرف سیاستدان تو نہیں ہوتے, تسی بھی تو ساڈے پیٹی بھائی ہو. لہذا لاہور میں انتظام کر دیا. IG پنجاب نے فوری طور پہ ملک لیاقت صاحب جو DIG ہیں CIA کے اور ایک بڑے دلیر افسر ہیں, انہوں نے کہا جاؤ جی پڑھ لو, فیصلہ آ گیا, سزا ہو گئی ہے, 3 سال سزا, 1 لاکھ روپے جرمانہ, نہیں دیں گے تو 6 مہینے مزید 5 سال کی نااہلی, تو لہذا پکڑ لو. اب جو وہ گئے ہیں ملک لیاقت صاحب, تو اب 3 بیانات ہیں. ایک وہاں کے لوگوں کے بیانات ہیں جس میں کچھ چیزیں وہ اپنے انداز میں بیان کر رہے ہیں, ایک دوسرے, ایک پولیس کا ورژن. پولیس کہتی ہے ہم اپنے خواتین پولیس کے ساتھ گئے, ان کے گھر کا دروازہ کھڑکایا, نہیں کھلا تو ہم نے اسے توڑ دیا اور اندر چلے گئے. تو وہاں ملی خاتون اول سے انہوں نے کہا جی ہم تو گرفتاری کے لیے. انہوں نے کہا جی خان صاحب سو رہے ہیں, میں جگاتی ہوں, ان کو بتاتی ہوں. خان صاحب جاگتے رہے نا کئی دنوں سے, انہیں پتا تھا کیونکہ انہوں نے ایک بیان بھی ریکارڈ کرایا, ویڈیو بھی, کہ ہو سکتا ہے جب یہ ویڈیو آپ تک پہنچے تو میں اس وقت تک گرفتار ہو چکا ہوں. تو لیکن یہ حقیقی آزادی کی لڑائی ہے, کوئی آپ لوگ غلام نہیں ہیں, آپ کو کیڑے مکوڑے نہیں ہیں, آپ لوگوں نے گھروں میں نہیں بیٹھنا, آپ نے فوراً باہر نکلنا. لیکن پرامن, اور 9 مئی والا واقعہ یاد ہے, کہ اب نہیں, پرامن یعنی اب وہ نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے یہ پیغام دیا ہے, یہ پیغام بھی آپ کو ان کی آواز میں بھی ہم سنا دیتے ہیں. میرے پاکستانیوں, جب تک یہ پیغام آپ تک پہنچے گا, مجھے یہ اریسٹ کر چکے ہوں گے اور میں جیل میں ہوں گا, تو میری آپ سے صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے, اپیل ہے, کہ آپ نے گھروں میں چپ کر کے نہیں بیٹھنا. میں یہ جو جد و جہد کر رہا ہوں, یہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا, یہ اپنی قوم کے لیے کر رہا ہوں, آپ کے لیے کر رہا ہوں, آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں. اگر آپ اپنے حقوق کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے, آپ غلاموں کی زندگی گزاریں گے, اور غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی. غلام ایسے ہوتے ہیں جیسے چونٹیاں زمین پہ ہوتی ہیں, ان کے اوپر پرواز نہیں ہوتی. اور یہ بڑی خواب کا نام تھا پاکستان, نعرہ تھا لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا, کہ ہم کوئی انسان کے سامنے نہیں جھکتے. لا الہ الا اللہ انسان کی غلامی سے ہمیں آزاد کرتا ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے انسانوں کو آزاد کیا تھا عدل اور انصاف دے کے. یہ ہے جنگ انصاف کی, آپ کے حقوق کی, آپ کی آزادی کی. اور کبھی بھی یاد رکھیں, کوئی آزادی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا. جس طرح میں کہتا ہوں, زنجیریں گرتی نہیں ہیں, توڑنی پڑتی ہیں. پرامن احتجاج آپ نے کرتے رہنا ہے جب تک کہ آپ کو آپ کا حق نہیں ملتا. اور وہ سب سے بڑا فنڈامنٹل رائٹ ہے, ووٹ کے ذریعے اپنی حکومت منتخب کرنا, نہ تو کسی اور کوئی قبضہ گروپ اس ملک کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جائے جو آج قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. شکریہ. لیکن اس سے بات جب آگے بڑھی تو پھر عمران خان صاحب نے کہا جی آگے ہو تو پھر چلنے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ ساتھ چلے گئے اور آرام سے وہ لے گئے, اور جو تصاویر آئی ہیں گاڑی میں بیٹھے ہوئے بھی ملک لیاقت صاحب کے ساتھ, یعنی لیاقت ملک صاحب جو DIG ہیں CIA کے, تو وہ بھی بڑے اچھے موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور بڑے بس آنکھیں ذرا یہ چنی یہ ہوئی ہیں, کیونکہ راتی سوتے نہیں, پھر سوتے جگایا گیا تو کہتے نا ایک سونا وہ تو ستا اٹھا, تو پھر معاملہ تو ہے نا تھوڑا جیتے انج ہو گیا, کوئی گل نہیں, چچیاں ہو گیا,
ہو جاتی ہیں. اچھا اب یہ مسئلہ جو تھا یہ چیزیں سامنے ہیں. اب دوسری جانب کیا کہہ رہے ہیں جو ان کا یوتھیا بریگیڈ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جناب بڑی انہوں نے بدتمیزی کی ہے, خان صاحب کو باقاعدہ انہوں نے جھٹکے دیے, ان کے منہ پہ کپڑا مارا ڈالا, ان کو کھینچتے ہوئے باہر لائے یہ وہ. لیکن سب ویڈیوز موجود ہوں گی, یہ سمجھ لیں کہ آج کل ویڈیو کا دور ہے تو یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. ابھی تو پولیس نے جاری نہیں کی لیکن پولیس جاری کر دے گی. پولیس اتنی بھی نادان نہیں ہے کہ وہ جان کے اپنا ریکارڈ بنوا رہی ہوگی, اور اگر بنوایا بھی رہی ہوگی تو پھر اس کو ریکارڈ ہوگا اور کسی کو نہیں ہوئے گا. لہٰذا یہ 3-4 قسم کی جو باتیں چل رہی ہیں. اب مسئلہ اگلی بات کریں, آگے چلے تو پھر بات یہ ہے کہ کیا ضمانت ہو جائے گی؟ ہاں جی بالکل, اس میں ضمانت ہوتی ہے کہ اگر 3 سال 4 سال سزا ہے, مطلب 10 سال سے کم ہے, تو پھر اس میں ضمانت بھی ہو جاتی ہے, تو ضمانت ہو جائے گی. اور یہ سپریم کورٹ گئے تھے وہ, اور سپریم کورٹ نے واپس بھیج دیا کہ جناب جاؤ تھلے جاؤ ہائی کورٹ جاؤ. اب ہائی کورٹ میں جائیں گے, وہ اپیل کریں گے ان کی ضمانت کے لیے کہ نہیں جی اچھا ضمانت ہو بھی جائے گی. لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ فضا کیسی ہے؟ فضا ایسی ہے کہ ایک بندہ ضمانت ہو کے فارغ ہوتا ہے, جیل تو باہر نکلتا ہے, دوسرے پولیس کھڑی ہوتی ہے پڑھ کے لائی جاتی ہے. شہریار آفریدی کے ساتھ ایسی ہوا, پرویز الہی صدر جو ہے تحریک انصاف کے ان کے ساتھ ہوا. تو یہ کہاں لکھا ہے کہ چیئرمین کے ساتھ نہیں ہوگا؟ چیئرمین کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. آپ غور تو کریں, ان کو یہاں سے گرفتار کر کے بھیجنا تھا سینٹرل جیل کوٹ لکھپت. یہاں یہ کہا گیا, صحافیوں کو میڈیا کو یہ بتایا گیا کہ وہ کوٹ لکھپت لے جا رہے ہیں, لیکن جناب مختلف سڑکوں میں گھومو کے انہوں نے چاکے چوکے دے کے تو نکل ہے اسلام آباد کی طرف. پھر اسلام آباد گیا تو لوگوں کو وہاں جب میڈیا کو پتہ لگا, وہاں میڈیا انتظار کر رہا تھا, تو وہاں بھی پولیس نے ان کو چکما دیا, اور اسلام آباد پولیس کے ہینڈ اوور کر کے انہوں نے کہا بھائی یہ تھوڑا ملزم تم دے رہے ہیں, اب تو ملزم ہے نہیں ہے مجرم ہے, سزا ہو گئی ہے. تو یہ آپ جانے آپ کا کام جانے. انہیں جناب پایا, انہوں نے مختلف گڈیاں پا کے دائیں بائیں کر کے پورا جناب پروٹوکول ادھر ادھر گھما کے وہاں بھی انہیں چکما دیا, میڈیا کو لے کے نکل گئے. وہ سمجھتے اڈیالہ جیل جا رہے ہیں, وہ لے گئے اٹک جیل. اب اٹک جیل کون سی؟ اٹک جیل ہے دریا کے کنارے. دوسری چیز یہ قلعے کے اندر ہے, یہ پرانا قلعہ ہے اس کے اندر جیل ہے, اور یہ وہی جیل ہے جہاں نواز شریف صاحب بھی 2 بار قید رہے ہیں. تو یہ جو ہے یہ کوئی وہ جو اڈیالہ جیل ہے جہاں سہولتوں کے انتظام تھے, جہاں بڑے استقبال کی تیاری تھی, جہاں صدر تحریک انصاف پرویز الہی بھی موجود تھے, جہاں اور دوسرے لوگ بھی ان کا انتظار کر رہے تھے کہ جناب چیئرمین آ رہے ہیں, ان کی خدمت کریں گے, استقبالیہ نعرے لائیں گے, وہ سب ان خواہشات پر اوس پڑ گئی, امیدیں ختم ہو گئی, اور وہ لے گئے جناب سیدھا اٹک جیل. وہاں اتنی مراحت نہیں ہے, وہاں معاملات اور ہیں. وہاں تو جناب وہ نواز شریف صاحب بھی کہتے ہیں سپ نکل آتا اچانک, تو بھائی سپ تو پھر سپ نے اگے فیصل واڑہ کہتا ہے 2 سانپ 3 خاص 4 اور پھر کیڑے مکوڑے. تو وہ جو خواب دیکھ رہا تو وہ ساری چیزیں لگتا ہے عمران خان صاحب کے ارد گرد نظر آئیں گی, سانپ بھی نظر آئیں گے, 2 کیا 2 سے زیادہ 10 بھی نظر آ سکتے ہیں, 2 درجن بھی نظر آ سکتے ہیں. وہ اٹک جیل کی تو یہی رپورٹ ہے. بہرحال وہ وہاں مہمان ہیں, اب وہاں ان کو سہولتیں نہیں ملیں گی. 1 دن رہتے ہیں, 2 دن رہتے ہیں, 3 دن رہتے ہیں, یہ الگ بات ہے. ابھی ان کے پاس ایک اور بھی ان پہ مقدمہ کوئٹہ کا, کیونکہ ان کو کہا گیا تھا کہ ان کو ہم پہنچائیں گے مچھ جیل. تو مچھ جیل جب بھی جائیں گے جب وہ عبدالرزاق شہر وکیل جو تھا اس کے قتل کا مسئلہ آئے گا, تو اس میں اگر پکڑے گئے تو پھر جناب مچھ جیل بھی جائیں گے. اور یہ گرمی حبس کا موسم لگ پتے جان گے بھاجی کے 3.5 سال جڑے عیش کیتی ہے, تو ہن آؤ نا ادھر. وہاں انتظار کر رہی ہوگی پولیس, وہاں بھی یہاں بھی. چنا کتنے گزارے نے 3.5 سال, ہاں ذرا ادھر لطر پڑا کریے. بہرحال سابق وزیر اعظم ہے نا, اللہ معافی, یہ الفاظ استعمال بھی نہیں ہونے چاہیے, لطر پڑا تو نہیں ہوگا وہ نہیں, لیکن سزا تو سزا ہوتی ہے, قید تو قید ہوتی ہے. اور خاص طور پر اٹک جیل میں بھی اسی طرح کے حالات ہیں جس طرح کے مچھ جیل میں. مچھ جیل میں ذرا گرمی اور زیادہ ہو جاتی ہے, یہاں سہولیات نہیں ہے, نہ یہاں کسی کو ملنے دیا جاتا, اور یہ قلعہ بند ہے. یعنی جیل ہی جو ہے وہ قلعہ بند جیل ہے, جیل قلعے کے اندر ہے. یہاں تو مکھی پر نہیں مار سکتی, مچھر آئے گا کیونکہ بچوں کا موسم ہے, تو مچھر تو آئے گا اور تنگ کر لی, پھر وہ کہانی سنانے آئے گا. اب کیا مسئلہ ہے؟ اب ان کا یہ خیال ہے وکلا کا بھی اور خواجہ حارث صاحب کا بھی, حالانکہ خواجہ حارث صاحب تو اب ریکارڈ ہولڈر ہو گئے کہ 2 سابق وزرائے اعظم کو جناب وہ نااہل کروا چکے ہیں, سزا دلوا چکے ہیں. نواز شریف کے بعد یہ جناب نے ریکارڈ بہتر کر لیا کہ ایک اور وزیر اعظم طلبات تھا جی, اپنی ماشاءاللہ صلاحیتوں کی وجہ سے. اب اگر کسی سابق وزیر اعظم نے جیل میں جا کے ریسٹ کرنا ہو تو میرا خیال ہے آئندہ شہباز شریف صاحب بھی رسک لے سکتے ہیں کہ جناب ان کی خدمات لے لیں, کیونکہ اب تو وہ بھی سابق ہونے والے ہیں. بہرحال اللہ خیر کرے, معاملات سیدھے. لیکن آپ غور کریں کہ وہ پارٹی جو کہتی تھی ووٹ کو عزت دو, اور ہمارے جیسے ججز کہتے تھے ووٹر کو عزت دو,
پہلے ووٹر کو تو عزت دو، پھر ہی ووٹ آپ کو ملے گا، پھر ووٹ کو بھی عزت دینا، جب آپ کو ووٹ ملیں گے تو پھر آپ ان کی عزتوں کا خیال کریں۔ وہ پارٹی جو ہے وہ 15 ماہ کی حکومت کے بعد حکومت کس کے حوالے کر کے جا رہی ہے؟ حکومت ٹیکنوکریٹ حکومت بن رہی ہے، جو نگران حکومت، اور اس کے حوالے وہ کر کے جا رہی ہے۔ بہت سے نام ہیں، کون بنتا ہے کون نہیں بنتا، لیکن آپ یہ سوچیں کہ غیر منتخب حکومت کے حوالے اقتدار کر کے جا رہی ہے۔ کون سی حکومت؟ وہ حکومت جو جمہوریت کی پاسدار ہے، وہ حکومت جو ووٹ کو عزت دو کی بات کرتی تھی۔ تو معاملات عجیب و غریب ہے کہ ہماری جمہوریت بھی کنٹرول جمہوریت ہے، اور ہمارے امپائر بھی جو ہیں وہ بھی تماشائی ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ جمہوریت جو ہے وہ کبھی پیسنجر ٹرین کی طرح چلتی ہے، کبھی تیز گام کی طرح چلتی ہے۔ جیسے بالکل یہ کہتے ہیں عمران خان کا مقدمہ تیزی سے نہیں چلا، 14 ماہ چلا ہے۔ پہلے ظفر اقبال کی تصدیق کی گئی، وہ بھی جج تھے، پھر جناب دلاور صاحب، ہمایوں دلاور صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ بھی سب کے سامنے ہے، اور پھر یہ فیصلہ آیا ہے 14 ماہ کے بعد۔ اگر اب بھی کوئی کہہ کہ تیزی ہے، جلدی کیا تھی، کیا مسئلے مسائل، تو یہ صرف عمران خان صاحب کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ انہیں جلدی نہیں تھی، لیکن جلدی تو فیصلہ تو ہونا چاہیے تھا۔ اور یہ ابھی توشہ خانہ کا مین فیصلہ نہیں ہے، وہ گھڑی والا مسئلہ نہیں ہے، ابھی تو گھڑی کا مسئلہ الگ آئے گا۔ وہ جو گھڑی بیچی تھی یا دوسرے تحائف بیچے ہیں، جو کچھ ہے ماضی میں بھی بکے ہیں، ماضی میں بھی خریدے گئے ہیں، لیکن اس میں عمران خان صاحب نے ایک اور کارنامہ کیا کہ نہ صرف وہ خریدے بلکہ ان کو دوبارہ بیچ دیا، اور جو خریدنے کی رقم تھی وہ کہتے ہیں 50% جمع کی، لیکن وہ بھی انہی نے اسی طرح 20% جمع کرائی اور وہ بیچ دی، اور وہ رقم بھی پہلے بیچی، پھر اس کی رقم آنے کے بعد اس رقم میں سے 20% جمع کرائی۔ تو آپ خود سوچ لیں کہ کتنی غلطیاں اور کتنے معاملات ہیں اور کتنے جرم سرزد ہوئے اور کیسے ہوئے۔ اصل جو ہے یہ دھوکہ دہی کا ہے کہ آپ نے اثاثے چھپائے، کیونکہ انہوں نے کہا میرے پاس تو اثاثے کوئی نہیں، نہ کوئی گاڑی ہے، نہ 1 تولہ مطلب سونا ہے، نہ کوئی ہیرے کے ہار ہیں، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ جناب وہ ہیرے کے ہاروں کا بھی پٹا پڑا تھا خود خاتون اول کا، جو ریاض ملک نے بھیجے تھے، اور بیچ میں فرق گوگی کی آواز اور آڈیو بھی آئی تھی۔ تو آڈیو ویڈیو سب کچھ آئی، لیکن اب ویڈیو سے انہوں نے امیدیں لگا لی، کیونکہ عمر عطا بندیال تو پتلی گلی سے نکل گئے ہیں، ایک سائڈ پہ چلے گئے چھٹیاں کرنے کے لیے، اور پھر وہ آئیں گے 1 ماہ کی چھٹی کے بعد، اور پھر ان کی ریٹائرمنٹ کی باری آ جائے گی 16 ستمبر۔ تو اس وقت دعوتیں کھائیں گے اور الوداعی تقریبات میں شرکت کریں گے، اپنی مراد کی فکر کریں گے۔ لیکن اس وقت جو معاملات ہیں، اب انہوں نے سارا سلسلہ حریم شاہ پہ فکس کر دیا ہے، ان سے امیدیں وابستہ کر لی۔ کیوں؟ حریم شاہ نے کہا کہ فوری طور پہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے، ورنہ میرے پاس بہت سی ایسی ویڈیو ہیں، گندی ویڈیو، جو میں ریلیز کر دوں گی، اور اس میں ایک وفاقی وزیر صاحب بھی ہیں جو بار بار، جو ابھی بھی ہیں، اس کا دعویٰ ہے وہ ابھی بھی ہیں، اور یہ وہی حریم شاہ ہیں جو نعیم الحق کے دور میں وزیر اعظم ہاؤس میں اوپر جا کے ایوان وزیر اعظم میں بھی وہ کرسی پہ بیٹھ کے بھی تصویریں کھنچوائی تھی اور ویڈیو بنوائی تھی، یہ وہی حریم شاہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا عمران خان کو رہا کرو، ورنہ میں ویڈیو ریلیز کر دوں گی، اور اس میں بڑے بڑے جو چہرے ہیں وہ بے نقاب ہو جائیں گے۔ اور اس کا دعویٰ ہے کہ ایک وفاقی وزیر جو موجودہ سٹنگ وزیر ہیں، وہ منتیں ترلے کر رہے ہیں کہ جی جان دے غصہ غلطی ہو گئی، تسی تے اپنے ہو، تسی تینج نہ کرو۔ لیکن اب کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ یہ مقبولیت حاصل ہے 70% لوگوں کی، اور جنہوں نے پیغام دیا کہ گھروں میں نہیں بیٹھنا، باہر نکلو، یہ اسلامی فریضہ بھی ہے، قومی فریضہ بھی ہے، حقیقی آزادی کا بھی ہے، آپ غلامی نہیں ہیں، آپ کیڑے مکوڑے نہیں ہیں، اور آپ کا حق ہے احتجاج کرنا۔ تو کوئی بھی نہیں نکلے، ابھی چھوٹا موٹا ایک احتجاج جو ہے 2 بندے لاہوروں پڑے گئے، زبان پاک تو 10-15 وکیل تھے، کیونکہ وکیلوں کی اصل جو سازش تھی، جو پروگرام تھا کہ ہنگامہ کیا جائے گا، تو آج ان کے خواجہ حارث نے وہاں لوور کورٹ میں مجمع ہی نہیں لگایا، سارا دن غائب ہی رہے، ورنہ وہاں وکیل ہنگامہ رائی کرتے۔ تو تھوڑے سے وکیلوں نے زمان پاک لاہور میں کیا، لیکن KPK میں 2-4 جگہ ہوئے ہیں کچھ ہنگامے اور کوئی احتجاج، لیکن وہ احتجاج نہیں ہوا جس کی امیدیں وابستہ تھیں، اور ہوگا بھی نہیں ایسے ہی۔ میرا خیال حکومت بھی ٹیسٹ کیس کر رہی تھی، تو اب یہی ہوگا کہ ایک مقدمے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ کیوں؟ لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ ایک طرف جماعت ہوتی ہے، دوسری طرف پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کو نہیں پتا کہ جب عدالت فیصلہ کرتی ہے، جماعت لیتی ہے، تو وہ اس میں یہ لکھتی ہے کہ اگر کسی اور کیس میں مطلوب نہیں ملزم تو اس کی ضمانت دی جائے، اور اگر ضمانت لی جائے اور اگر مطلوب ہے تو پھر وہ جانے، ان کا کام جانے۔ تو اس لیے دوبارہ پکڑ لیا جاتا ہے کہ کیس بہت زیادہ ہے،
عمران خان صاحب تو خود کہہ رہے ہیں کہ 188 کبھی کہتے ہیں 200 سینچری مکمل ہوگی، تو بھی معاملہ جو ہے بڑے عشق کے امتحان اور بھی ہیں، سیاست اتنی آسان نہیں۔ آج اتنے ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق دیں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔